میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ سچ مچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجیے. کشمیر پاکستان نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. ہمیں مہربانی کر کے عزت سے رہنے دیجیے، ترقی کرنے دیجیے. فاروق عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے پچھلے 75 سال بڑی کوشش کی کشمیر کو پاکستان بنانے کی، وہ نہیں بنا، تو یہ کوششیں بند کر دیں. کشمیر پاکستان نہیں بنے گا. آج بھی جو ہے ہندوستان کو مگر کشمیر کو بھول جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہے. اب تو اسلامک کنٹریز جو ان سے خاص طور پہ ترکی، وہ بھی انڈیا سے ملتا نظر آ رہا ہے، برکس کا ممبر بننا چاہتا ہے. وہ تو انڈیا کے پرائم منسٹر سے ان کا جو طیب اردگان ہے وہ ملنے جا رہے ہیں. پاکستان تو سمجھ لو علیحدہ ہو گیا بالکل، کشمیر کا بس اب نام ہی لیں گے. کو تو پتہ ہے کشمیر کشمیر کر کے تو بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بزنسز چلتے ہیں. تو بھائی ہم نے ایک یہ بھی ایک ایجاد کر لیا جی، کشمیر بنے گا پاکستان. ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم دہلی پہ جا کے لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم یعنی پاکستان کا فلیگ لگا دیں گے. اس کے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان آکوپائڈ کشمیر پہ اٹیک کر کے اس کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کرے گا. تو اس وجہ سے بھی ان کو تھریٹ پرسیپشن اندر سے آ رہی ہے. پاکستان کے لوگ تو سڑکوں پر نکل کر مرنے کے لیے، شہادت کے لیے، ہر طرح کے کام کے لیے تیار ہیں. تو پھر ہمارا رول کیوں نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی خواہش کے مطابق ہماری فارن پالیسی نہیں بنتی؟ ہمارے پاس جو آلریڈی کشمیر ہے ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا. ہر دوسرے دن وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اوپر آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آٹا نہیں مل رہا، کبھی کہتے ہیں بجلی کے بل کم کر دو، کبھی کچھ. یعنی یہاں پر ہمارے جو باقی کا پاکستان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، زہر کھانے کے پیسے نہیں. نمسکار دوستو آپ سب جانتے ہیں کل کشمیر میں ایک بڑا ٹیرر اٹیک ہوا جہاں پر ایک ڈاکٹر اور کئی سارے نان لوکل کنسٹرکشن ورکرز کو مار دیا گیا ٹیررسٹ دوارا. جس کے بعد دوستو اب کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے نیشنل کانفرنس، وہ بھی بھارت کی سرکار کے سپورٹ میں آ گئی ہے اور کھل کر کے پاکستان کو چیتاونی دے رہی ہے. جہاں پر فاروق عبداللہ جنہیں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستانی پریمی ہیں، وہ بھی اب پاکستان کو وارننگ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کشمیر پاکستان نہیں بنے گا. وہ بھارت کا تھا اور ہمیشہ بھارت کا ہی رہے گا، اور پاکستان کو اب کشمیر کے لوگوں کو ان کے حال میں چھوڑ دینا چاہیے. اور کشمیر اس وقت ترقی کرنے کے راہ پر چلنا چاہتا ہے، نہ کہ یہ ایکسٹریمزم ٹیررزم کے راہ میں. تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں جو اس وقت کافی زیادہ آگ ببولا ہے فاروق عبداللہ پر. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. پاکستان کے لیے انہوں نے بات کی ہے فاروق عبداللہ صاحب نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان نہیں بنے گا. یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے. مجھے نہیں پتا وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان والا نعرہ ہم ویسے ہی لگایا کرتے ہیں، ایسے ہی چھڑنے کے لیے. آپ کو پتا ہے نا کہ تھوڑا سا مطلب ایسے ہی چلتے چلتے خواہ مخواہ میں نا ہم لوگوں کو چھڑخانی کی عادت ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان. اگر کشمیر بنے گا پاکستان ہو گیا ہوتا تو کب کا بنا لیا ہوتا ہم نے، لیکن ایسا نہیں ہے اور اتنا کوئی آسان کام بھی نہیں. اور ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کشمیر کشمیر کر کے تو بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بزنسز چلتے ہیں. تو بھائی ہم نے ایک یہ بھی ایک ایجاد کر لیا جی، کشمیر بنے گا پاکستان. ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم دہلی پہ جا کے لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم یعنی پاکستان کا فلیگ لگا دیں گے. اس قسم کے دعوے بھی لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیں ہر چیز یا ہر بات کو نا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. ہر چیز کو آپ لوگ دل پہ لے لیتے ہیں. اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو اس پہ اتنا اتاولا، اتنا باولا اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں. آپ نے سنا نہیں ہے وہ لوگ کہا کرتے ہیں اگر کبھی اپنی کوئی فرینڈ بن جائے، کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کو کہتے ہیں میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا. تو کیا وہ واقعی میں تارے توڑ کے لاتے ہیں؟ کیا وہ جا سکتے ہیں تارے توڑنے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ لیکن نہیں. لیکن باتیں کرتے ہیں نا، اس کو مطلب ویسے ہی کہتے ہیں کہ یعنی ہماری زبان میں اس کو پھینکنا کہتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو آپ لوگ اتنے پریشان مت ہوئیے. ہمارے پاس جو آلریڈی کشمیر ہے ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا. ہر دوسرے دن وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اوپر آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آٹا نہیں مل رہا، کبھی کہتے ہیں بجلی کے بل کم کر دو، کبھی کچھ. یعنی یہاں پر ہمارے جو باقی کا پاکستان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے. اور یہ کشمیر کا ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی پولیس والوں کو اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں تو کبھی فوجیوں کو مار رہے ہیں. کشمیر جو ہے
اس کا پاکستان کی اپنی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایسی لقمہ دینے لگا ہوں۔ دیکھیں جب عراق کا معاملہ تھا تو ہم نے تو صدام کی تصویریں بھی بے شمار اٹھا کے سڑکوں پر پھیرے تھے، تو ہم تو ہر معاملے کو اپنا بنا میں ابھی فلسطین کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن آپ نے کہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اب تک جو ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایگزسٹینشیل پرابلم رہا ہے۔ جنگیں لڑی، اس کے بعد بہت بھاری قیمت ادا کی ہم نے بار بار۔ آج بھی جو ہے ہندوستان کو مگر کشمیر کو بھول جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہے، مگر آج کل تو وہ ان میں بہت رعونت آئی ہوئی ہے۔ لیکن ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اگر ہم جو ہے یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو جو ہے ایک سیز فائر میں تبدیل کر لیں، سیز فائر لائن میں تبدیل کر دیں، تو وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنے نظریے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو فلسطین کے سلسلے میں یعنی وہاں جو ہے اس کے لیے فلسطین کے لیے ہم نے جنگیں نہیں لڑی، فلسطین کے لیے وہاں ہم نے خون نہیں دیا، یہاں پاکستان کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے خون دیا ہوا ہے آزادی کشمیر کے لیے۔ وہاں یہ ہے کہ وہ اس صدی کا اور پچھلی صدی کا ملا کے ایک سنگین ترین مسئلہ ہے، عالمی ضمیر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے وہاں جو قتل و غارت کری ہوئی ہے۔ تو اس میں پاکستان نے ہمیشہ ان کی اصولی حمایت کی ہے۔ OIC کے ممالک میں سے ماسوائے ایران کے کشمیر کے مسئلے پر کوئی کھل کر ہماری حمایت کیوں نہیں کرتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو ملکوں کا نام لینا چاہیے، ایک ترکی اور ایک ملیشیا۔ اور ترکی نے ہمیشہ بہت ہی کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور ملیشیا جب مہاتیر محمد وزیر اعظم تھے آخری مرتبہ تو انہوں نے بہت ہی دو ٹوک گفتگو کی تھی جس سے ہندوستان نے ان کے اوپر تجارتی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس میں یہ کہوں گا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری وکالت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر ہم جو ہے ایک دوسرے سے ہی کشمیر کے بارے میں بات کرتے رہیں اور بین الاقوامی پارلیمنٹس جو ہے اس میں ہماری آواز کی کوئی گونج نہ ہو، یا فرض کیجئے کہ وہ برسلز میں ہو یا جو دوسرے یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہاں نہ ہو، امریکہ کے ایوانوں میں نہ ہو، تو پھر جو ہے ہم کیسے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہے کوئی شکوہ کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب اور UAE کے جس طرح معاشی اور سفارتی تعلقات انڈیا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس میں کیا اثرات مرتب؟ ان کے ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تعلقات کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے۔